क्या जानवर भी जन्नत में जाएंगे? एक सवाल किया गया कि क्या कुछ जानवर जन्नत में जाएंगे। ये सवाल बहुत अहम सवाल है। लोगों में ये बात बाज़ गैर मोतबर किताबों में मज़कूर होने की वजह से मशहूर हो गई है कि 10 किस्म के जानवर जन्नत में जाएंगे। उनके नाम ये हैं: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद और अस्हाब कहफ का कुत्ता। लेकिन किसी भी सही दलील से ये साबित नहीं है कि दुनिया के ये मज़कूरा हैवानात जन्नत में होंगे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ जानवर जन्नत में जाएगा। अलबत्ता बाज़ रिवायात की रोशनी में चंद किस्म के हैवानात जन्नत में होंगे, इसका सबूत मिलता है। उनमें परिंदे, बैल, बकरी और ऊँटनी वगैरह शामिल हैं। परिंदे के जन्नत में होने की दलील ये आयत मुबारका है जो कि सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 21 है। तर्जुमा: और परिंदों के गोश्त जो उन्हें मरगूब हों, वलहमी तैरिम मिम्मा यश्ताहून। इस तरह जन्नतियों की ग़ज़ा में बैल का गोश्त होगा, जैसा कि मुस्लिम शरीफ की लंबी हदीस का एक टुकड़ा है। फरमाया, उनके लिए जन्नत में बैल ज़िबा किया जाएगा जो उसके अतराफ में चरता फिरता है। इसी तरह जन्नत में बकरी भी होगी, जैसा कि हदीस मुबारका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग बकरी के ठिकाने में नमाज पढ़ो और उसकी मट्टी साफ़ कर दो, क्योंकि ये जन्नत के हैवानात में से है। यानी नाक से बहने वाली जो रतूबत है उसके बारे में बात की गई। इसी तरह जन्नत में ऊँटनी भी होगी, जैसा कि हदीस मुबारका में है। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक आदमी मुहार वाली ऊँटनी लेकर आया और कहा, ये अल्लाह की राह में है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके सबब तुम्हारे लिए क़यामत के दिन इसी तरह मुहार वाली 700 ऊँटनी होंगी। लेकिन यहाँ एक अहम बात ये जान लेना ज़रूरी है कि ऊपर जिन जानवरों का बयान हुआ है कि जन्नत में होंगे, उनके मुतालिक ये अक़ीदा रखना है कि इन हैवानात के सिर्फ नाम दुनियावी हैं, मगर दुनिया जैसे नहीं होंगे। इसकी कैफियत क्या होगी, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। दुनिया के जो जानवर हैं उनमें से किसी के बारे में किसी सही हदीस में जन्नत में जाने का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि सही हदीस में बयान हुआ है कि चौपाए और परिंदे कल क़यामत में सब मट्टी हो जाएंगे, जैसा कि हदीस मुबारका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम मखलूक, पूरे जानवर, परिंदे और इंसानों को जमा करेगा। चौपाए और परिंदों से कहेगा कि मट्टी हो जाओ, तो उस वक्त काफिर कहेगा, ऐ काश मैं भी मट्टी हो जाता। काफिर क्यों कहेगा, इसकी मुख्तलिफ तौजीहात हैं, जिनमें से एक बात तो ये भी है कि ये कहा जाता है कि वो अजाब से डर रहा होगा। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए जवाब ये है कि दुनिया के किसी भी जानवर का जन्नत में दाखिल होना, यानी सवाल ये था बुनियादी तौर पर कि क्या दुनिया के बाज़ जानवर जैसे अस्हाब कहफ का कुत्ता वगैरह जन्नत में दाखिल होंगे। तो इसके जवाब के लिए ये बात अर्ज़ है कि इस सिलसिले में 4 बातों की वजाहत बहुत ज़रूरी है। दुनिया के किसी जानवर का जन्नत में दाखिल होना ये एक अलग बात है। नंबर 2, किसी जानवर का जन्नत में से दुनिया में आना ये एक अलग बात है। जानवरों का क़यामत के दिन मैदान हश्र में आना ये एक अलग बात है, और जन्नत में जानवरों का होना एक अलग बात है। पहली बात तो ये कि दुनिया के किसी जानवर का जन्नत में दाखिल होना, इस पर रोशनी डालते हैं। जैसा कि पहले हमने बताया कि 10 जानवर जन्नत में दाखिल होंगे, ये एक बात मशहूर बात है, और इन 10 जानवरों का हमने जिक्र भी किया। इस पर अगर तहकीकी बात बयान की जाए तो 10 जानवरों के जन्नत में दाखिल होने की जो बात मशहूर है, इसका मस्दर यही मकातिल बिन सुलेमान की रिवायत है। लेकिन मकातिल बिन सुलेमान बल्खी मौसूक पे नहीं हैं और कसरत से इसराइलियात पर एतमाद करते हैं, इसलिए ये रिवायत मोतबर नहीं समझी जाती। ये इबारत मकातिल बिन सुलेमान की मतबूआ तफसीर में भी मौजूद नहीं है। हज़रत खालिद बिन मादान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो ताबई हैं, उनसे दमीरी ने हयातुल हैवान में बिला सनद नकल किया है कि जन्नत में कोई जानवर नहीं होगा सिवाय अस्हाब कहफ का कुत्ता, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। इब्ने नजीम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जानवरों में से 5 जानवर जन्नत में जाएंगे। उनमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराक शुमार की है, जबकि मकातिल की रिवायत में इसकी जगह ऊँटनी मज़कूर है।
نیز ہموی نے کہا کہ سیوطی نے دیوان الحیوان میں یعقوب علیہ السلام کا بھیڑیا بھی شمار کیا ہے، اور بعض حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلدل نامی خچر بھی ذکر کیا ہے۔ یہ تقریباً 13 جانوروں میں کہا گیا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، مگر ان سب جانوروں کے سلسلے میں کوئی معتبر مرفوع روایت ان کے جنت میں داخل ہونے کی نہیں ہے، چونکہ یہ بات امور غیبیہ میں سے ہے، اس لیے بغیر کسی مضبوط دلیل کے اس مضمون کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جنتی جانوروں کے بارے میں سب سے معتبر کوئی روایت اگر ہے تو وہ یہی روایت ہے جو بکریوں کے متعلق ہے۔ ابن ماجہ میں اسی طرح مختصر مروی ہے، البتہ موطا مالک اور مسند احمد میں روایت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ بکریوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی ناک سے بہنے والی آلائش صاف کرو، ان کے باڑے کو صاف ستھرا رکھو، اور اس کے کسی کونے میں نماز بھی پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ جنتی جانوروں میں سے ہے۔ اب اس میں جو تنبیہ کی گئی وہ تنبیہ مختلف قسم کی تنبیہات میں سے شامل ہے۔ تیسرے معنی کے اعتبار سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں موجود بکریاں جنت میں ہوں گی۔ دوسری بات جو ہے وہ کسی جانور کا جنت میں سے آنا ہے۔ مذکورہ بالا جانوروں میں سے صرف 2 کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جنت کے جانوروں میں تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا، طبری وغیرہ مفسرین نے سورہ صافات کی آیت کی تفسیر میں، سورہ صافات کی آیت نمبر جو 108 ہے اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ مینڈھا جنت میں 40 سال تک چرتا رہا ہے۔ براق کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ وہ جنت کے جانوروں میں سے ہے، لیکن ابن الجوزی نے موضوعات میں روایت پر وضع کا حکم لگایا ہے۔ مگر جنت میں سے آنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دوبارہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جانوروں کا قیامت کے دن میدان حشر میں آنا۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام جانوروں کو زندہ کر کے ان کی آپس کی زیارتیوں کا بدلہ ایک دوسرے سے دلوا کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں گے، یعنی انہیں مٹی میں ملا دیں گے۔ البتہ بعض روایتوں میں خصوصی طور پر بعض جانوروں کا میدان حشر میں ورود مذکور ہے۔ وہ جانور یہ ہیں: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عذبہ نامی اونٹنی، اور انبیاء علیہ السلام کی براق۔ مختلف روایات میں جس طرح سے مختلف باتیں درج ہیں، ان میں چوتھی بات یہ ہے کہ جنت میں جانوروں کا پایا جانا۔ یہ بات بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کے اکرام و اعزاز میں، ان کے اعمال کے صلے میں اور ان کی خواہشات نفسانی کے مطابق جنت ہی میں مختلف قسم کے جانوروں کو پیدا کرے گا جو جنتی ہوں گے۔ حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو تمہیں یاقوت کا ایک گھوڑا دیا جائے گا، جہاں جانا چاہو گے وہ گھوڑا اڑ کر تمہیں لے جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دوسرے شخص نے سوال کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ حضرت بریدہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وہ جواب نہیں دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھی کو دیا تھا، یعنی جس طرح آپ نے پہلے شخص کو جواب دیا تھا اس طرح اس شخص کو جواب نہیں دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کیا اور تم نے اونٹ پر سوار ہونے کی خواہش ظاہر کی تو اس طرح وغیرہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا تو وہاں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تمہارا دل چاہے گا اور تمہاری آنکھیں پسند کریں گی۔ حاصل یہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے جانور پیدا کرے گا، مختلف قسم کے جانور رکھے گا، اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے جانور اہل جنت کی مختلف خواہشات پوری کرتے ہوئے پیدا کریں گے۔ لہٰذا جن روایات میں جنت میں جانوروں کے پائے جانے کا ذکر ہے ان کا وجود اسی معنی پر محمول ہے، لیکن ان کے وہی دنیاوی نام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا سے جنت کی طرف منتقل کیے گئے، وہ تو صرف ناموں میں اشتراک ہے، حقائق اور اوصاف میں بالکل مختلف ہیں۔ بعض جنتی جانوروں کا مختلف روایات کے ساتھ ذکر اب کیے دیتے ہیں، جن میں سے اونٹنی اور بیل شامل ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مہار والی اونٹنی لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے لیے قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ہوں گی اور سب کی سب مہار والی ہوں گی۔ بیل کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہودی نے کہا کہ اس کے بعد ان کی غذا کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے جنت کا بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں سرا کرتا تھا۔ بکریوں کے بارے میں پہلے ہی ہم نے بتا دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بکریاں جنت کے جانور ہیں۔ پھر فرمایا گھوڑے
حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو تمہیں یاقوت کا ایک گھوڑا دیا جائے گا، جہاں جانا چاہو گے وہ گھوڑا اڑ کر تمہیں لے جائے گا۔ پھر پرندوں کا ذکر کیا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے، اور پرندوں کا گوشت ہوگا جو ان کو مرغوب ہوگا۔ پھر مچھلی کا ذکر کیا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا ٹکڑا۔ بہرحال یہ چند جنتی جانوروں کا ذکر روایات میں وارد ہے، مگر چوتھے نمبر میں وارد جانوروں کی بحث اصل مسئلے سے خارج ہے، کیونکہ وہاں تو مخصوص جانوروں کے دخول کا دعویٰ کیا گیا ہے جو ان روایتوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ واللہ عالم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔